لب کشائی فرمائیں اپنی کہ سیدہ کائنات کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں اور سب سے لاڈلی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہیں، بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں، بے شک، حضور کی بھی بیٹی ہیں، لیکن بیٹی ہونا، رحمت کائنات کی بیٹی ہونا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، جس نے فاطمہ کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی۔ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے غضب سے غضب الہی ہے اور تیری رضا سے رضا الہی ہے۔ سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات بڑے بگڑے ہوئے تھے، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا بیٹی کا۔ رحمت کائنات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد جہاں انسانیت پر اتنے احسانات کیے، بوڑھوں پر احسان کیا، بچوں پر احسان کیا، والدین پر احسان کیا، وہاں حضور نے بیٹیوں پر یہ احسان کیا کہ جس بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بیٹی کو وہ وقار ملا کہ رحمت کائنات نے بیٹی سے پیار کیا، اور ایسا پیار کیا کہ آج باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کرتا ہے۔ جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، رحمت کائنات نے اپنی تعلیمات سے اور اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد اس بیٹی کو وقار دیا کہ وہی باپ جو زمانے جاہلیت میں درگور کر دیتا، آج وہی باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے اس طرح پیار فرمایا کہ جب بھی فاطمہ الزہرا کو آتا ہوا دیکھتے سرکار کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، صرف کھڑے نہ ہوتے بلکہ ماتھا چومتے، سرکار انہیں سونگھا کرتے، پھر اپنی نشست پر بٹھاتے۔ یہ تھا باپ کا بیٹی سے پیار، رحمت کائنات کا سیدہ کائنات سے پیار۔ اور جب رحمت کائنات سیدہ کائنات کے پاس آتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، سبحان اللہ، کھڑی ہونے کے بعد رحمت کائنات کا ماتھا چومتی، حضور علیہ السلام کو اپنی نشست پر بٹھاتی۔ یہ پیار محبت سرکار نے اپنی بیٹی سے کرنے کے بعد کائنات کے تمام ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں بیٹی سے پیار کرتا ہوں، تم بھی بیٹی سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ طاہرہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، زکیہ ہیں، سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ یہ وہ بیٹی ہے جس کے باپ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، ان کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، کیا بات، ان کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود جو ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ واہ واہ، اس وقت اس سوسائٹی کے اندر آج ایک عورت چاہتی ہے کہ میں عزت دار خاتون بنوں، بے شک، میں کامیاب بنوں۔ بے شک، عورت چاہتی ہے کہ میرا بھی وقار بلند ہو، اسے یہ چاہیے کہ یہ رول ماڈل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ بے شک، یہ ایک ایسی بیٹی ہے جو کامیاب بیٹی ہے، یہ ایک ایسی بیوی ہے جو کامیاب بیوی ہے، یہ ایک ایسی ماں ہے جو کامیاب ماں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ محشر کے دن سب اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں۔ واہ واہ، یعنی حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اعمال میں کمی نہ ہو۔ جب بیٹی سیدہ کائنات رحمت للعالمین کی ہے، رحمت جہاں کی ہے، رحمت عالمیہ کی ہے، جب کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے تو پھر اعمال بھی ویسے ہی ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی بیٹی کی۔ آج کے والد کو چاہیے کہ بیٹی کو جہاں یہ سہارا دیا جاتا ہے کہ میں تیرا باپ پیچھے موجود ہے، کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں، کوئی سسرال میں کوئی ٹینشن ہو ہم حاضر ہیں، ایک فون کرنا ہے اور پھر ٹانگیں توڑی دی جائیں گی اور جو ہے معاملات خراب کر دی جائیں گے، یہ کرنے کے بجائے بیٹی کو یہ تربیت دی جائے کہ بیٹا تیرا گھر وہی ہے، تجھے اپنے سسرال میں رہنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو رول ماڈل ہے۔ اگر آج کی بیٹی چاہتی ہے میں کامیاب بنوں تو فاطمہ الزہرا کو دیکھے، اگر آج کی ماں کہتے ہیں میں کامیاب بنوں تو فاطمہ الزہرا کو دیکھے، اگر آج ایک بیوی کہتی ہے میں کامیاب بنوں وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ مگر بدقسمتی سے آج سوسائٹی یورپ کو تلاش کر رہی ہے، یورپ کی عورتوں کو تلاش کر رہی ہے، ان میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں۔ سیدہ کائنات رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضور رحمت کائنات نے فرمائی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کو ایذا دیتے ہیں، سیدوں کو ایذا دیتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک پر، اس روایت پر غور کرنا چاہیے۔
हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ दी उसने मुस्तफ़ा को तकलीफ दी। अल्लाह तो जब सैयद को कोई तकलीफ दे, आले रसूल को कोई तकलीफ दे, तो बताइए फातिमा को कितनी तकलीफ होगी। और सैयद कायनात फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ हुई तो हुजूर रहमत कायनात को कितनी तकलीफ होगी। तो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा 3 रमज़ान मुबारक को हमारी माओ, बहनों, बेटियों को चाहिए कि इनकी सीरत को पढ़े। वालिद को चाहिए कि वो सीरत पढ़कर अपनी बेटी को बताए, माँ को चाहिए सीरत को पढ़कर अपनी बेटी को बताए, ताकि उसकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जो है वो गामजन हो जाए और वो बेटी कामयाब बेटी बनकर रहे, वो बीवी कामयाब बीवी बनकर रहे, वो माँ कामयाब माँ बनकर रहे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई कि वो फातिमा जब काम करती है तो कुरान पढ़ती है, वाह वाह, वो फातिमा जब बच्चों को झूला देती है तो कुरान पढ़ती है। वही फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा माँ वालिद की जो है वो फर्माबरदारी में जिंदगी बसर करती है, वो फातिमा अपने शोहर की फर्माबरदारी में जिंदगी को बसर करती है। और उलमा इकराम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि घर के काम फातिमा ने करने हैं। वाह वाह, चक्की पीसनी है तो फातिमा को। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, आज की बेटियां कहती हैं अब्बा जी मैं घर जाने के बाद तो कोई काम नहीं करूंगी, ऐसे ही मैं तो बड़े बड़े घर में रहकर आई हूं, ससुराल में मैं तो काम नहीं करूंगी, मैं तो कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं तो जो है खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो बच्चे नहीं पालूंगी, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं तो वो नहीं करूंगी। लेकिन रहमत कायनात ने बेटी की तरबियत क्या फरमाई कि शोहर के साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा है, अट्रैक्शन ऐसी है। उलमा फरमाते हैं घर के काम फातिमा कर रही हैं, झाड़ू लगा रही है सैयदा कायनात, अल्लाह अकबर, चक्की पीस रही है सैयदा कायनात, झूला दे रही है सैयदा कायनात, बच्चों की हसन हुसैन की परवरिश कर रही है सैयदा कायनात। और कोऑर्डिनेशन का ये आलम है कि अली मुर्तज़ा से ये फरमाया कि इस घर के सारे काम मुझे करने हैं, बाहर के काम आपको करने हैं। सर्फ लाना है, सौदा लाना है, जो दीगर जरूरियातें जिंदगी है वो आपने लानी, यानी बाहर के काम अली मुर्तज़ा कर रहे हैं और घर के काम फातिमा ज़हरा कर रही हैं। लेकिन मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, बदकिस्मती से मर्दों ने क्या किया है, मर्द कहते हैं हम घर में रहेंगे, औरतें काम करेंगी, ऐसे ही बाहर के काम भी औरतें करेंगी, जॉब भी। कई ऐसे सोसाइटियां हैं, कई ऐसे लोग हैं, बरादरियां हैं कि वो अपनी औरतों को काम पर भेजते हैं। तो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की इस मोहब्बत को देखें, इनके आपस के कोऑर्डिनेशन को देखें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो कामयाबी की तरफ चली जाती है। तो एक अच्छी बीवी बनने के लिए आपको फातिमा को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी को छोड़कर आपने फातिमा को फॉलो करना पड़ेगा। अगर चाहती हो अच्छी कामयाब बेटी बनो तो उनकी हया को अपनाना होगा, उनकी पाकिज़गी को अपनाना होगा, उनकी सीरत को अपनाना होगा। जब ये होगा तो फिर सोसाइटी के अंदर हर औरत कामयाब होगी, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो। तो कामयाबी औरत के लिए वो है कि जो सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी को गुजारे।